في حضرة المحبوب احمد رسول اللہ. وہ نعمت ہے آج سے سارے حاضر ہو رہا ہے اس واسطے. تو اے جناب کبرا اسماعیل محترم اسماعیل صاحب قاری اسماعیل صاحب سانو دس رہے ادب آداب اس آستانے دا سلسلے دا ایدے نال ہی پہچان ہے. عالی نسبت بھی قیمتی چیز کو قیمتی بنا دیتی ہے. میں تو کچھ بھی نہیں میرا ماہی سب کچھ ہے. تو جو ہے نا اس واسطے ہے نا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا ہماری اوقات کیا ہے کہ ذرہ بے مقدار. میں سب کچھ جو ہے وہ پیر و مرشد کے صدقے سے ہے. آستانے دی حاضری پیر بہنا دی تہاڈی سارا دی اسی سارے حاضر ہوندے ہاں. ایک نعمت ہے. خطابات دی تو کوئی گل نہیں ہے. بس کچھ معروضات اس قسم دی ہوندیاں نے کہ تربیتی کہ ساری تربیت بھی ہوندی رہے سانو سمجھ بھی آندی رہے اور تعلق بھی جڑا رہے جو ہے نا. اے ساری چیزاں اور نسبت دے نال ساری چیز ہی نسبت دے نال ہی ہے. وہ ایک شعر کسی شاعر نے کیا ہے اس نسبت دے نال. پھر میں صرف ایک گل شعر دے بعد معرض کرنا جناب کہ بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا سی قبلہ پیر سی چراغ النبی شاہ صاحب دا. آپ اکثر ہے فرما دے جی کہ اے زندگی دا یعنی مقصد حیات او ساڈا کی ہے. میں کہ ایدے ہوتے کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے سمجھ آندی ہوگی سارا نو. قبلہ فرما دے سن نا ہوندی سی گل کہ جی اپنا مقصد حیات کیا ہے یہاں پہ اس دنیا میں آنے کا اے دس دے سن. وہ مختصر جی یہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہنا گل پھر واپس کرنا جناب کہ آستانے دی سب ساری چیزاں کدوں لبن گیا جدوں آستانے دی حاضری ہوئے گی. ٹائم دی گل کیتی ٹھیک ہے ٹائم تے آنا چاہیے تو لیکن ثنا خان نو بھی ٹائم دا خیال رکھنا چاہیے. سارے پڑھنے والوں بھی مینوں بھی کر رکھنا چاہیے سارا نو. حافظ سجاد صاحب نے تو بڑا ہی عمدہ ادا کیتا ہے. بہرحال سارے بھی کرنا چلو بہرحال لیکن مقصد کہنا جنہوں نے جو مقصد کہنا سرکار دی بارگاہ تو پتہ نہیں کون کمزور ہے کون چنگا ہے انہوں نے تو نہیں پتہ کسی دا بھی. وہ تو بلال حبشی جیسے بھی جڑے نے کالے جو ہوندے سن اور تو تلاہٹ ہوندی سن تو وہ بھی پسند سن ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہری طور پر تقاضا جو جڑے ناز دا حق ادا کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ اگر دو شعر زیادہ بھی پڑھ لیں تو کوئی گل نہیں. اور جڑا حق ادا نہیں کر سکتے وہ زیادہ پڑھتے ہیں. جڑے حق ادا کرن والے نے ظاہری طور سے سوز و گداس دے نال انہاں نوں جڑا نا وہ کم ٹائم ملتا ہے. تو لینا اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی تیرے در کا فقیر ہے. اے بس ایک کوئی شعر ہے جناب کہ اس در دی گل ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا. سارے آئے بیٹھے ہیں تو فقیر بن گیا ہو. قبلہ پیر سی چراغ النبی شاہ صاحب فرماندے سن کہ جڑے بار منگدے نے نا اے ذلیل ہوندے نے اور جڑے ادھر ہوندے نے وہ فقیر ہوندے نے. اور فقیر کون ہوندا ہے جڑا فقیر دی چوکھٹ تے آئے اور خالی نہ جائے. وہ ذلیل ہوندے نے جڑے منگدے نے. وہ جڑے بار منگدے نے نا وہ فقیر نہیں ہوندے. لبادہ فقیر دا ہوندا حقیقت وچ ذلیل ہوندے نے. اور فقیر وہی ہوندا ہے جیڑا دیندا ہوئے لیندا نہ ہوئے. وہ اے حق ہی سیدہ نے ادا کیتا ہے اس فقیری دا بھی. کوئی تیرے در کا فقیر ہے کوئی تیرے در کا فقیر ہے کوئی تیرے غم کا اسیر ہے کوئی تیرے در کا فقیر ہے اور کوئی تیرے در کا اسیر ہے سب تجھی کو پکارتے ہیں سب تجھی کو پکارتے. تو کوئی سوز میں تو کوئی ساز میں کوئی تیرے
فقیر تو جناب کوئی کس انداز نہ کسی کے کوئی کسی انداز نال منگدا ہے، کوئی کسی انداز نال گاندا ہے، کوئی کسی انداز، لیکن گل تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ گل کوئی کسی دے نال کسی جگہ دے منگدا ہے، نہ کسی کے رقص پہ تو انتظار، کوئی نچ کے منگ لیندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پر تو او دے بھی تنترا کر، کوئی ہنس کے منگ لیندا ہے تو او دے بھی تنترا کر، کوئی رو کے منگ لیندا ہے او دے بھی تنترا کر، نہ کسی کے رقص پہ تو تنترا کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا ہے، نہ کسی کے رقص پہ تو طنز کر، نہ کسی کے رقص پر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ کوئی ساز میں، کوئی سوز میں تو کوئی ساز میں، جیسے وہ جیسے نواز دیں ان کی مرضی، کہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے ہے، کہ تیرے کرم کے کیا ٹھکانے۔ بہرحال گل زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں واپس اس گل دے اندر مقصد حیات کی ہے بندے کا۔ ایک بندے دی اپنی بھی ایک اوقات ہوندی ہے نا، بندے دی اپنی بھی ایک اوقات ہوندی ہے، کہ بندے دی اپنی بھی ایک قیمت ہوندی ہے۔ اے جناب کیوں آپ اسے چاہوں نے بھی زیادہ فرماتے تھا کہ بندے دی اپنی بھی کوئی اوقات ہوندی ہے اور وہ دی اپنی بھی کوئی قیمت ہوندی ہے، کہ بندہ کیا کی گل کہ بندہ جدے زیادہ جدے کول پیسے ہونگے وہ زیادہ قیمتی ہوئے گا، اے کانسیپٹ ہے نہیں؟ ہر بندے دی اپنی، ساڑھے ہاں کانسیپٹ ہے کہ جے زیادہ پیسے آلا انہوں اگے بٹھاؤ، جنہیں زیادہ قیمتی جوڑے پہنے انہوں اگے بٹھاؤ، جیڑا غریب ہے انہوں پیچھے چھٹو۔ اے جناب نہیں، اے جناب مقصد حیات نہیں، اے ساڑھی دنیا ہی جائے، رب کی دنیا میں نہیں، رب کی دنیا ہی جائے کانسیپٹ نہیں تھے کہ آپ کی فرماتے سر کہ بلا بھی سیدھا کو نبی شہادت کہ تیرا مقصد حیات کی ہے اس دنیا۔ اللہ پاک نے آپ فرماتے سن کہ کوئی شے فلسفی گل ہے ذرا سمجھو پھر آگے گل چلتی ہے۔ آجا اللہ پاک نے ہر شے نو پیدا کیتا، ہر شے نو بنایا، انسان اشرف المخلوقات ہے نا، پنکھا آدمی نے بنایا نا، رب نے اپنے ہاتھ نال تو نہیں بنایا نا، لیکن ایسا بھی کوئی مقصد ہے نا کہ تمہیں ہوا دے، اے پنکھا بھی بنایا ہے تو ہوا دے نال تے بنایا نا، جس دھری تے بیٹھے ایسا بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ پاک نے قدرت نے کوئی شے بھی کائنات دے اندر بنا مقصد پیدا ہی نہیں کی، کوئی شے بھی نہیں پیدا کی تھی جو بنا مقصد ہوئے۔ اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو چل رہا ہے، بھی بنا مقصد نہیں، مائک بنا مقصد نہیں ہے۔ کوئی اس طریقے دے نال اگر معدنیات اگر دنیا دے اندر وڑ دے اندر زمین و آسمان دے اندر جنی شیواں بھی نے، چاہے وہ جاندار نے چاہے بے جان نے، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے تخلیق کی تھی، پر بلا وجہ نہیں، مقصد دے نال تخلیق کی تھی، وہ دے اندر کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، بلا مقصد نہیں۔ اسی بنا مقصد کوئی شے کر لیندے ہیں، اب اسی اپنے وقت نو بلا وجہ ضائع کر لیندے ہیں، بیکار کام آئی، پر اللہ رب العزت بلا وجہ کوئی چیز اسی بلا وجہ کر دیں، اے ساڑھی تخلیق ہے، پھر اسی نقصان اٹھا دیا گھاٹے۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کچھ لوگ ہوں گے جو گھاٹے میں ہوں گے، قرآن کا فیصلہ جو دنیا کی محبت میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ غلط کاریوں میں ہوں گے، وہ تباہ کاریوں میں ہوں گے، وہ دنیا کی عادت بولا شیر خدا نے فرمایا دنیا کی محبت مردار، اصل محبت تو رب کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا تو اس واسطے جو بے وجہ بلا وجہ بلا وجہ اگر اسی کوئی کام کرانگے بے مقصد تو وہ ساڑھی تخلیق ہے، پر رب تعالیٰ نے سانو بھی بلا مقصد نہیں بنایا، ساڑھا بھی بنانے کا کوئی مقصد ہے، اس بندے نو بھی پیدا کیتا ہے، دا بھی کوئی مقصد ہے کہ بلا بھی صحیح طرح کو نبی شاہد ہے۔ بندے دا مقصد کی ہے؟ میں پیدا ہو گیا، بندہ جوان ہویا، شادی کر دیتی، بچے ہو گئے، گھر کرائے پہ ہے، گھر رہنا چاہیے، زندگی گزر گئی، گھر نہیں بنیا، جوڑیا، گھر بنیا، زندگی مک گئی، مقصد پورا، مثال دے طور سے مقصد پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اس مقصد واسطے بنایا، آج سے تو اسی مقصد دے اندر پڑھیا معذرت دے نال کہ بندہ پیدا ہویا، کھیل کود دے اندر گزر کے زندگی، جوان ہویا، تھوڑا سا پڑھیا، اگلی زندگی گزری، شادی ہوئی، وہ دے بعد جناب مکان کرائے دے، جناب مکان لے ہو،
ٹھیک ہے اسی جدو جہد دے اندر لگدے مہنگائی دا دور بندہ جس ویلے اس قابل ہوتا ہے کہ مکان لیا تو بڑھا ہو جاتا ہے اور مکان لینا بچہ واسطے خود دنیا تو چلا جاتا ہے مقصد پورا حیات ختم زندگی رینڈ ہو گئے اللہ خیر چلا ٹھیک ہے تو بندے دا اپنا مقصد پورا ہویا نہیں اے مقصد نہیں بندہ نوکری دی تلاش کیسے رہتا ہے کہ میں سرکاری نوکری ملے جیسے اندر جناب میں پینشن بھی ملتی رہے بعد میری زوجانوں مل جائے میرے بچیاں مل جائے پینشن بھی ملتی رہے اس جدو جہد دے اندر وقت نو ضائع کردے وہ وقت ضائع کر رہا ہے پر زندگی مک جاندی ہے اے مقصد اللہ پاک نے کی بندے نو تخلیق جو کیتا ہے وہ نوکری واسطے تخلیق کیتا ہے گھر واسطے تخلیق کیتا ہے دنیا دے کاماں وچ تخلیق کیتا ہے اس واسطے تخلیق کیتا ہے کیا بندے دا مقصد پورا ہو گیا اللہ تعالی نے جس مقصد دے خاطر اس بندے نو تخلیق کیتا اس بندے نو بنایا کی مقصد پورا ہو گیا نہیں اے مقصد پورا نہیں ہویا اللہ پاک نے اگر انسان نو تخلیق کیتا اس کائنات دی سب تو وڈی طاقت جنات تو وڈی طاقت فرشتہ تو وڈی طاقت اللہ پاک نے اگر بندیاں نو بنایا اپنے بندیاں نو بنایا کافراں نو نہیں اپنے بندیاں نو بنایا تو او دے اندر ہی کوئی حکمت پوشیدہ موجود ہے قبلہ بھی سے اجرا نبی شاہ صاحب فرماندے سن کہ میں بنا تم بنے اے جہاں بنے کس واسطے نہیں اے اسی تخلیق ہویا اسی بنے دنیا وچ آیا اس آن دا مقصد صرف اور صرف وقت کملی والے کی محبت ہے صرف اور صرف وقت کملی والے کی محبت ہے نسبت ہے مثال میں تو دیواں کوئی فتوہ نہ لائے محبت ہی گل ہے ٹھیک ہے نا محبت ہی گل ہے تو اسی جاؤ گے اسی اس محبت دے مقام تے پہنچ ہی نہیں سکتے کیسے صورت نہیں پہنچ سکتے ایک مقام ہے مقام کے دے قبلی والے تشریف فرمان ہے سرکار تشریف فرمان ہے اور امام حسین بھی تشریف فرمان ہے عقل تنگ رہ جائے گی فارغ ہو جائے گی نسبت کا مقام ہے یہ ہے اصل تخلیق اس لیے پیدا کیا اپنے سینے میں دیکھے نسبت کا مقام ادب کا مقام کملی والے کا بھی محبت اور ادب کا مقام کہیں انگوٹھے چسائے جاتے ہیں نکلتا دودھ ہے بچہ مجلس میں آ گیا بیٹھے تشریف امام حسین ہے بچے نے آ کے قدم حسین کے چومے بچے نے پھر کیا ہوا حب ہوئی کملی والے کو تیری یا میری بات نہیں ہے یہ تیری یا میری گل نہیں ہے ٹھیک ہے نا کملی والے کے دل میں حب ہوئی اس بچے کی آج پیروں پہ فتوے لگتے ہیں کس پہ ارے 2 کتابیں پڑھ کے ملا فاطمہ پہ بھونکتا ہے کیا گل کر دیے ہم ملاؤں کی بات پہ جائیں گے کوئی یزید کے دفاع کرتے ہیں کوئی کس کا دفاع کرتا ہے جن پر لعنتیں بھیجتے ہو ان کے دفاع کریں ان کی باتوں پر مت جائیں حقیقت کملی والے کی محبت کو دیکھیں کملی والے کی محبت میں دیکھیں کوئی کہتا ہے کہ نعت میں شعر آ گیا کہ میرے گھر بھی سایہ کسا نہیں رہا میرے گھر بھی ہوئے نہیں علمانی چھاں ہوئے ٹھیک ہے نا علم آ گیا تو نعت ہی بند کر دی جائے منقبت ہی بند کر دی جائے آگے علم کس کو کہتے ہیں ہاتھ پر لکھا جاتا ہے اللہ نے تو تیری ہاتھ کی انگلیاں ہی 5 بنائی ہے 5 پر 5 لکھ دیا تو کیا عیب آ گیا عیب تو تیرے دل میں ہے کیا بات کر رہے ہیں عیب تو تیرے دل میں ہے استغفر اللہ بار کیا ہے قبری والے تشریف فرمان ہے ٹھیک ہے حب ہوئی اس بچے کی کہ اس نے میرے حسین کیونکہ مجھ کو ہے تجھ سے محبت اور تجھے ہے جس سے محبت مجھے ہے اس سے محبت تجھے ہے جس سے محبت مجھے ہے تجھ سے محبت تجھے ہے جس سے محبت مجھے ہے تجھ سے محبت تو وفا ہی نہیں کر سکتا
وفا ہی نہیں کر سکتا، وفا ہی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ کہو کہ مجھے ہے تجھ سے محبت، تجھے ہے تجھ سے محبت، اگر تجھے اس سے محبت ہے مجھے اس سے محبت نہیں، وفا کبھی ہوئی نہیں۔ ایسی گل ہے کیا؟ بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کملی والے اگر میری اب تیری ہوئے تو گل اور ہو، کملی والے کے دل میں حب ہوئی بچے گی کہ میرے حسین کے قدم چومے تو میں اس کے قدم چوموں۔ نہیں میری بات سنیں، یہ بات میری یا تیری نہیں ہے، آپ یا میں قدم نہیں چوم رہے، قدم مصطفیٰ چوم رہے ہیں۔ لیکن عقل والے بیٹھے تھے، عقل والے ہمارے یہاں بھی ہوتے نا، ادھر ہی بیٹھے سن، عقل والے بیٹھے سن سارے، اے کوئی لا دیں گے، سرکار نے کی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ چھوٹا ادھر ہے نہیں، میں کر کے دکھاتا، سارے بڑے نے، اللہ بڑا ہی رکھے۔ اچھا ادھر بچے نو کی کیتا ہے سرکار نے، سرکار اٹھ گئے، آل رسول یا کملی والے جھکنے کے لیے نہیں آئے، جھک کے قدم چومنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو خود مصطفیٰ کو یا ان کی اولاد کو رکھا ہی ہوا ہے۔ نعرہ حیدری ہے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے بچے کو اٹھایا، اس زور سے اٹھایا کہ بچے کے قدم یہاں آ گئے، بچے کو اٹھایا اتنی زور سے کہ قدم یہاں آ گئے، سرکار نے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ عقل والوں نے کہا کہ سرکار کہاں آپ کہاں ہے، اے دے قدم اور تسی، سرکار نے فرمایا اے کون نہیں پتا پر تار حسین دے نال ہے، انہیں قدم میرے حسین کے چومے ہیں، مجھے پیار آیا کہ اس کے قدم میں چوموں۔ سبحان اللہ، اے نسبت دا مقام سے مجھ کو ہے پسند، مجھ کو آئے پسند وہ جو تجھے ہے پسند، مجھے ہے وہ عزیز جو تجھے ہے عزیز کر۔ حق حق، نعرہ رسالت، جیوے جی ایسے نہیں ہوندی، اے نسبت ہے، اس واسطے تخلیق کیتا ہے، اس واسطے تخلیق کیتا ہے، اے نہیں اسی اپنی عقل اپنی محبت لے بیٹھے ہیں، ساڑھی محبت ہو سکتی ہے، ساڑھا مقام ہے انہاں دی نسبت دا مقام ہے، تخلیق دا ہو سکتا ہے۔ اس مقصد واسطے رب تعالیٰ نے تو انو اور مینو تخلیق کیتا ہے کہ ایک تو محمد اور آل محمد کے نسبت اور مقام۔ سبحان اللہ، اے دیہڑا جناب کیڑا ہویا، اے سارا ہی مہینہ شہادتاں دا ہویا ہے، پھر نسبت اور محبت دا مقام کی ہویا ہے۔ تسی ایک نا سنیا ہونا، ایک نا بہت وڈا نا، کہندا نا حضرت امام سجاد، امام حسین کی اولاد میں ایک بہت بڑا نام امام سجاد۔ اگر اسی جائیے ایک چلتے جائیے کہ اے دین دی سربلندی واسطے پرچم بلند کر دیتا، روشن کر دیتا تو کدھر کدھر جائیں ہیں، تو ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک بڑھ کر ہے مقام ملے گا۔ میں ایک گل ادھے اتے کرنا چاہتا ہوں، دوسری آئے دیپال پور، آپ حارث صاحب آئے دیپال پور، دوسری آئے سائیوال گھر، اپنے سارے کو اتحاد کسی جگہ سارے چل گئے، ذکر کیدا ہویا، ذکر ہویا نا آلہ سلام کی ملیا تو انہوں یہ ذکر، اس ذکر سے کیا ملا، اس ذکر دینال کی ملیا، تخلیق ہویا اس ذکر واسطے کی ملیا ہے۔ اگر اے خود زبانی ہے امام علی مقام دی اولاد کا ہے کہ کی ملیا، او کی چاہندے نے اس ذکر واسطے، جد دا ذکر واسطے ہے، تو پھر تو یقین آ جانا امام سجاد رو رہے ہیں، یاد نہیں گئی کٹے ہوئے سر کی ہے، وہ بیویوں کی شام کے بازار کی
انہوں نے کہا کی گل ظلم شام میں ہوا، بد دعا کوفے میں دی گئی، کوفے والوں کو دی گئی۔ قصور تو شام میں تھا، بد دعا کوفے میں کیوں؟ کیا وجہ؟ امام سجاد سے پوچھا، نے کہا کہ سب کچھ تو شام میں کیا، سب ادھر بربادی ہوئی، انہوں نے ظلم کیا، کوفے میں بد دعا کیوں؟ دعا دیتے۔ آپ رو کے فرمانے لگے دعا دوں؟ جو بربادی ہو رہی تھی کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ جن کو پتا تھا، جو جانتے تھے، پھر بھی کچھ نہیں کیا تو دعا کیسے دے دوں؟ جنہوں نے کیا ان سے تو وہ پوچھے گا، جو جانتے تھے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر بددعا نہ دوں تو کیا دوں؟ زاروں قطار روندے رہے۔ ایک بڑھا بندہ آیا آپ دی خدمت وچ، بڑھا بندہ ایک دن آیا، گل نہیں کر سکیا، دوسرے دیہاڑے آیا نہیں کر سکا، تیجے دیہاڑے سویرے ہویا، شام ہوئی، رات ہوئی، بیٹھا رہا۔ آپ زاروں قطار روندے رہے، روندے رہے، روندے رہے۔ حضرت امام سجاد شہادت 25 محرم الحرام، آپ روندے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ کی گل ہے؟ دیہاڑا پورا گزر گیا، 3 دیہاڑے اندھے ہوئے ہوگے، بابا جی کی گل ہے دسو، کوئی کام ہے لگتا ہے، کوئی دسو ہے؟ کہنے لگا کہ حضور تہاڈی جد دی دعا، تہاڈی دعا دے نال انج ہویا ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہویا، وہ وڈا ہو گیا، ہن او دے سر وچ سہرا بندھنا ہے، او دے نکاح ہونا ہے، سہرا بندھنا ہے۔ تو گھر برادری سارا نے کہا ہے کہ امام سجاد جو اولاد نے امام علی مقام دے نے کہا اے آنگے دعا کرنگے تو سیرا بندے گا۔ آپ مزید رون لگے، آپ فرمان لگے ویک تیرے برادری آلے اور سارے وہ کہنگے کہ تیرا پیر بڑا عجیب ہے، موقع شادی دا وہ روندہ ہوئے گا بیٹھا، تیری شادی ایچی جڑا نا اور رنگ چنگا نہیں ہوئے گا، کیونکہ میرے نصیب وچ رونا ہی لکھا ہے، میں روندہ ہی رہاں گا، دردہ رائیاں، اور تینوں کی ہوئے گا کہ تو جناب شادی دا ویلا ہے، تیرا منڈا جناب تو شادی منا رہا ہے، اور میں جاواں گا تیری نکاتی ہوئے گی اور میں برداشت نہیں کر سکاں گا، میں شادی ویکھاں گا تو منو علی اکبر یاد آ جانا ہے، منو علی اصغر یاد آ جانا ہے، منو اپنے ابا دا کٹا ہویا سر یاد آ جانا ہے، مینو بیبیاں یاد آ جانیاں، لہذا میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسی صورت ہوئے کہ تسی چل جاؤ، اے گل جناب من لو، آپ فرمانا کہ نہیں، اے کسی صورت میں دعا میری ہے، ساڑھی دعا دے نال، ساڑھی جد دی دعا دی وجہ دے نال پتر پیدا ہویا، بڑا ہو گیا، چاچی سیرا بننا ہے، اللہ او دے سیرے چ برکت پاوے، او بسے لمبی عمر ہوئے، سارا کو دعا دیواں گا ادھر بہ کے، پر نال نہیں جا سکدا، او تیری جیڑی ہے شادی دی تقریب او جڑا نا ماتم قضا ہو جانی، ٹھیک ہے نا، میرے جان دی وجہ نال، تو میں کیونکہ نصیب وچ رونا لکھا ہے، میں رواں گا، میں نے یاد آنا سارا ویلا، تو لہذا میں نہیں جا سکتا۔ وہ چلا گیا بابا، دوجے دیہاڑے برادری نے کیا نکاح نہیں ہو سکتا، بچہ نے کیا کر رہا نے کیا کسی صورت نہیں ہوئے گا جدوں تک عادت امام سجاد خود تشریف نہیں لان گے، اور دعا کرن گے تو اے تقریب ہوئے گی، سیرا بندے کا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بابا پھر آیا کہا جی حضور اے نہیں ہو سکتا، سارے گھر والے کہتے ہیں تسی آؤ گے، تو اے ریت تو پرانی ہے کہ جناب کی شادی ہوئے تو پیران لے جاؤ، دعا کراؤ، دعا کراؤ، ٹھیک ہے، اور ذرا گھر بھی جا کے دعا کراؤ، یہ ساری گلاں تو موجود ہیں۔ اچھا او جناب آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جانا، کوئی صورت ایسی ہوئے میں ہر گل ماننے واسطے تیار ہاں، تسی گھر آ کے دعا کر دو۔ آپ نے سر چکا لیا اور فرمایا کہ ایک صورت ہے کہ میں جا سکتا، انہوں نے کہا جی کہ میں ہر گل تہاڈی ماننے واسطے تیار ہوں،
جو تسی کہو گے سر خم ہے تسی بات دسو کہ گل کی ہے. آپ فرمان لگے کہ میں جاواں گا جیڑی سیج دولے واسطے سجائی ہے سیرا سجایا ہے اس سٹیج تے اسی بیٹھاں گے سارے پڑھن والے آن گے محفل ہوئے گی ذکر ہوئے گا ہے امام علی مقام دا ذکر ہوئے گا علی اصغر دا ذکر ہوئے گا علی اکبر دا ذکر ہوئے گا درد دے نال بیبیاں دا اسی خوب رواں گے اسی زاروں قطار رواں گے انہاں نو یاد کراں گے رو رو کے جدو مجلس ختم ہو جائے گی اسی تیرے واسطے دعا کراں گے اور اسی واپس آ جائیں. اگر اے گل منظور ہے تو اسی آ جاندے ہیں. لگا جی کہ حضور ہے گل سانو منظور ہے. آپ چلے گئے مسند تے بہ گئے مجلس سج گئی دولہا موجود ذکر شروع ہو گیا. کہیں علی اصغر دا کہیں علی اکبر دا کہیں بی بی زینب دا کہیں فاطمہ الزہرا دا کہیں انہاں دی سخاوتاں دا کہیں انہاں دی شہادتاں دا کہیں انہاں دے شانہ دا ذکر ہوندہ رہا ہے. آپ روندے رہے رونا اتنا آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ مجلس وچ کوئی بندے ایسے ہون کہ جو رون دی وجہ نال شرماندے ہون تو چراغ نو بجھا دیو تاکہ وہ رون دے اللہ دی رحمتہ چھما چھم برسن. تو لہذا چراغ نو بجھا دیتا جائے. چراغ نو بجھا دیتا گیا. زارو قطار دی مجلس ختم ہوئی. آہو زاری دی مجلس ختم ہوئی. وہ جلسہ اختتام پذیر ہویا. جدو چراغ روشن کیتا مسند تے جناب امام سجاد موجود نہیں. کہ کدھر چلے گئے؟ ادھر ادھر بیکھیا کدھر نہیں. جدھر زائرین دا دروازہ سی ادھر نگاہ پہ گئی. آپ اس دروازے تے کھلوتے. آپ نے فرمایا ادھر آ کے میں سارا دعا دینا جنہاں نے امام علی مقام دا ذکر کیتا جنہاں نے علی اکبر دا ذکر کیتا جنہاں نے علی اصغر دا ذکر کیتا جنہاں نے سیدانیہ دا ذکر کیتا جنہاں نے اولا دے ظلم ڈھائے گئے دے روئے نے میں انہاں نے مبارک باد دینا میں انہاں واسطے دعاواں دینا. اللہ دی رحمتہ انہاں تے برس رہی نے اور میں اس دروازے تے کھڑا اور رحمتہ لیندے جان اور ادھر تو چلتے جان رحمتہ لیندے جان اور چلتے جان. دولے نو بھی رحمتہ دولن نو بھی رحمتہ اہل خانہ نو بھی رحمتہ اور جتنے سامعین آئے ان سارا رحمتہ ہی رحمتہ نے آپ دعا کر کے انہوں نے رحمتہ دے کے اپنے گھر واپس چلے گئے. تو پتہ چلیا کہ موقع کوئی بھی ہوئے چاہے موقع شادی دا ہوئے چاہے غمی دا ہوئے چاہے خوشی دا ہوئے چاہے کسی مقام دا ہوئے اصل تینوں تخلیق اس واسطے کیتا تو محمد آل محمد دا ذکر کرے انہاں دا تو تیرے اتے رحمتہ بھی نازل ہو گیا برکتہ بھی نازل ہو گیا. ورنہ یاد رکھ دنیا اچ دین والے اللہ پاک نے اپنے محبوب دے بعد بنایا انہاں نو. مدینہ منورہ دی سرزمین شانہ اتنی اچھیا نے مدینہ منورہ دی سرزمین رات نو حساب لگا رہے نے کیڑا بندہ پکا تو سویا رات نو میرے ہوندیا امام سجاد فرمان دے کہ میری گلی دے اندر کوئی بندہ بھکا سو جائے اسی تو ناقص کارکردگی کرنے والے بندے ہیں اس آستانے دے پر او آل رسول سن جڑے گلی دے اندر کوئی بھکا نہیں سو سکتا تھی. اور پھر اسی 2 ٹکے دے بندے 1000 2000 دی خدمت کرنے والے بندے گنوائے نہیں سکتے پر انہاں دا مقام دیکھو انہاں جنی کوئی خدمت کر سکتا ہے. آپ 2 من دا آٹا اپنے کمر دے اتے رکھ کے اور اپنا رومال اپنے منہ دے اتے اینج کر کے آج تو ماسک لیے پھر دے رہے اینج لے کے اور چاروں طرف ڈھک کے کہ میری شکل دا پتہ نہ چل جائے کہ یہ بندہ کون ہے. رات دے والے مدینہ منورہ دی سرزمین دے آپ گلیاں کوچا دے کر کر آپ دین دے جان دے تعداد دا پتہ چلیا کہ ہر رات حضرت امام سجاد ہر رات مدینہ منورہ دے 400 رہائشیاں نو آپ کھانا پہنچانے سن.
400 بندیاں نو آپ کھانا پہنچاندے سن اے سخاوت سے ایک ویلا ہویا اور لوکی کھاندے سن آپ نہیں آئے ایک بندہ تو باہر نکلیا آج کھانا نہیں آیا دوجا جاڑا کھانا نہیں آیا تیجا بندہ کھانا نہیں آیا اے کر دے پھر کی ہویا قبلہ پیش سے چراغ نبی شاہ صاحب اسی واسطے فرماندے سن ارے یہی ہیں نعمتیں یہی ہیں رحمتیں انہیں غنیمت سمجھو کہ یہ ہے جب ہے سائی تو سارا کچھ ہے جب سائی نہیں تو بھوک ہے بھوک کچھ بھی نہیں ہے ساری بہاریں ہے چراغ تیرے دم سے اور کچھ بھی نہیں اے ساری بہاراں تہاڈے نال سائی دے نال ہے پھر کچھ بھی نہیں پھر کسے ایک بندہ بار دوجا بندہ بار تیجا بندہ بار کردے کراندے مدینہ منورہ دی گلی پر گئی 400 بندہ بار انہوں نے کہا تسی سارے کیوں نکلے ہو لیکن ساڑھے گھر راشن نہیں آیا لیکن کون لاندہ سی لیکن ایک بندہ ڈاٹا لائے ہوئے کمر تے لادے ہوئے او لے کے آندہ سی آج نہیں آیا لیکن چلو کدھر چلیے لیکن امام باقر دے گھر چلو پتہ کریے کہ بابا کدھر گیا جب پتہ کیتا تو اب زارو قطار رو رہے سن عرض کیتی کہ حضور وہ بندہ کدھر گیا جڑا 400 گھرانوں راشن دیتا تھے مدینہ منورہ دی سرزمین تے امام باقر فرمان لگے آج نہیں ہے چلا گیا لگا کی گل ہوئی لگا تواڈے بندیاں نے امت دیاں نے زہر دے دیتا نہیں چھڑیا زہر دے دیتا ہے اور آج اس دنیا اچ نہیں نے آج نہیں تو بھوک مر رہے سارے مدینہ منورہ کی سرزمین آل رسول کا دنیا سے جانا مدینہ منورہ کی سرزمین اور گلیوں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے دم سے ہے ساری بہار اور کچھ بھی نہیں تو اس واسطے اے ساری نعمتاں نے رحمتاں نے تنو تخلیق کی تنہا سے کی ثقافتہ کر دے رہے دنگ اسی رہ جاندے جدے انہاں دی سخاوت ارے سخاوت انہاں دی گھٹی دے اندر پیدا کی رب تعالیٰ نے فاطمہ تو زہرا سلام علیہ آپ دی گھٹی دی عظیم تر ہے کہ آپ دی گھٹی دے اندر بچہ سخاوت دا منبع و مینار ہے آپ نے کی انہاں دی میں شانہ بیان کر سکتا میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں تو ذرہ بے مقدار ایک ستارہ روشن ہے ہم 1500 2000 5000 دے کے سخاوت کے منبع بنتے ہیں ارے وہ تو 400 گھروں کو ارے امیر معاویہ جیسے بندے ارے خزانے کے خزانے صبح سے لے کے شام تک کرتے رہے سخاوتیں اور اگر امام حسن آ کے بیٹھے تو ایک جتی پہنانے والے موچی کو اس سے زیادہ دے دے اور فرمائے کہ یہ تیری امیر معاویہ تیری سخاوت ہے اور یہ فاطمہ کے لال کی سخاوت ہے سبحان اللہ کون دیتا ہے یہ تو سارا پسارا یہ سارا کچھ ہی نہ دا ہے اللہ پاک نے تو دنیا میں بنایا ہی سارا نظام ان کے لیے ہے تو اس واسطے تخلیق کیتا ہے سانو واسی مخلوق آ گیا انہاں دا ادب انہاں دی نسبت انہاں دی محبت اس لیے پیدا کیا یہ تخلیق کیا ہے اگر اے آج موجود نے پتہ نہیں کنے چلے گئے کنے جا رہے نے رفتہ پتہ نہیں کتنے اولیاء کل بھی میں دیکھ رہا تھی تو سارے آہستہ جا رہے ہیں وہ شجر جو سایہ دیتے تھے آہستہ جا رہے ہیں اور رہ گئے وہ ان پر تو دھوپ بھی سایہ کرتے تھے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ہون کی رہ گیا کچھ بھی نہیں بس ہے ہون کوئی مسئلہ اللہ کرم رحمت فضل فرمائے تمہارا تو ان کے صدقے سے ہی سب کچھ ہے ان کے وسیلے سے ہی سب کچھ ہے جو مل رہا ہے جو ملے گا اور جو ملا تھا وہ بھی انہی کا صدقہ تھا اور جو مل رہا ہے وہ بھی انہی کا صدقہ ہے اور جو ملے گا ادھر بھی اور ادھر بھی
وہ بھی نہیں دا صدقہ ہونا ہے سانو رب نے تخلیق کیتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تیرے یا میرے واسطے نہیں ہے وہ انہاں دی نسبت دروشی پڑھے میں ایک شعر تھا میرے پاس اگر اللہ کرے مل جائے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا تو ان کی انہاں دی نسبت دے اندر ہی ہے سارا کچھ نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ورنہ ایک انداز ہے ٹھیک ہے نا اپنے محبت دے اندر ہر بندے نے اپنی اپنی گل جڑا نا وہ کیتی ہے پر وہ مظفر وارثی صاحب پتہ کی کہندے نے اس نسبت دے اندر وہ اپنے ایک انداز دے نال کہندے نے کہ وہ نہ آئے تو ابھی تو ہوا بھی نہیں آیا وہ نہ آئے تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی ان کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کر وہ اپنے نہیں آندے ان کی خوشبو وہ خود نہیں آتے ہے وہ خود نہیں آندے کیوں کہ اس واسطے کہ اے گل سمجھن والی ہے کہ وہ نہ آئے تو ہوا بھی نہیں آتی اور وہ آ جائے تو خوشبو بھی آ جائے تو اکیلی نہیں آتی کیوں نسبت نال ہے نا میں تو تجھ میں خدا ڈھونڈتا ہوں تو اکیلا تو نہیں ہے نا تیرے پیچھے تو اور بھی ہے نا ٹھیک ہے نا ہم گئے ہم نے دیکھا قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب کو اکیلے تو نہیں ہے نا ہم نے دیکھا ان کو ان میں ہے قبلہ امیر ملت جب نگاہ پڑی قبلہ امیر ملت میں تو دیکھا کہ امام حسین ہے جب نگاہ کا تصور وہ معراج آگے گئی تو امام حسن ہے اگر وہ معراج آگے گئی تو فاطمہ الزہرا ہے اور اگر وہ آگے گئی تو مولا شیر خدا ہے اگر وہ معراج آگے گئی تو خود کملی والے ہیں لیکن خوشبو کس کی تھی خوشبو کس کی تھی خوشبو کس کی تھی تیرے قدم کدھر پہنچے تھے ارے تیرے قدم پہلے قدم شاہ چراغ تک پہنچے تھے میری معراج کہ تیرے قدم تک پہنچا تیری معراج کہ تو جانے کہاں کہاں تک پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے ان کے قدم تک تو پہنچ ہے پھر آگے گر ہوئے گی ایسے تو نہیں آتی نا خوشبو ایسے تو نہیں آتی نا نسبت کی بات ہے نا عقیدہ سدھا کرنا اپنا عقیدہ سدھا کرنا پہلے اگر یہ ہوگا اے بھی تو پھر پیروں بنانے تک ہی پیدا سویرے تو لے کے شام تک تعویذ لینا آتے جہاں تعویذ لے دعائیں کرائیاں وہ بھائی دعا تو اللہ آپ تہاڈی بھی قبول کرے گا ہے کی بھی ہو سکتا ہے رب تعالیٰ تو سارا نہیں سنتا ہے ٹھیک ہے نا اصل پیر آج کل تو بڑے وہ پرسوں بھی ایک پیر ڈھکا ہوا تھی جیلے میں اور یار بھائی جیلتے دیکھیا ہے وہ بندہ بچے جن کاٹ رہا تھی بچہ ہی مر گیا پیٹ کے ہوتے ہیں بندہ بچے نو بچے جن کاٹ رہا تھی اور مار کے ادھر جن کی کاٹ رہا تھی بچہ ہی مر گیا اے پرسوں کی خبر ہے جناب اے یار بھائی تمہیں آپ پہ ڈھونی ہے تو کملی والے تک پہنچان گے ہے تو اسے جن کڑوان جاندے پیرا دیکھو ٹھیک ہے اور تو دیا کر دے او انہوں مار کے تو آگے پہنچا دیں جنہوں کی کر ڈر گئے ٹھیک ہے او ایرسٹ ہو گیا دیکھیں کیس ہو گیا اے بھائی اسی پرسوں کی خبر ہے مقصد کہنے کا اس طرح کا معاملہ اے کملی والے سانو سکھایا یہ ہے قبلہ پیر سے چراغ النبی شاہ نے سکھایا یہ ہے کہ پیر ہوتا ہی وہ ہے اللہ پاک نے اللہ رب العزت نے ہدایت دین واسطے ایک نہیں دو نہیں صرف فقط ہدایت دین واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو بھیجے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو بنا مقصد نہیں بھیجیا او دے اندر بھی مقصد موجود سی
انہاں نو بھیجن واسطے کسی کی ہدایت واسطے انہاں دی قوماں نو ہدایت آ جائے ٹھیک ہے ارے جنہاں نو ہدایت نہیں آئی او اگر نوح دا بیٹا بھی ہوئے پہاڑ دی چوٹی تے بھی بہ جائے اگر نبی کا بیٹا بھی ہوئے اور ہدایت نہیں آئی وہ جہنم واصل ہویا اگر نبی کی بیوی ہوئے اور ہدایت نہیں آئی وہ بھی جہنم واصل ہوئی تو اور میں کس گلتے ناز کردہ ہے آستانے جاواں گے پیر نو بیٹھاں گے سناں گے پھر بک بک کران گے بکواس کران گے اسی تو ہدایت آستانے سے چل کے بخشا ارے نبی کا بیٹا نہ بخشا گیا نبی کی بیوی نہ بخشی گئی تو آستانے پہ رہ کے کیسے بخشا جائے گا پہلے عقیدہ ٹھیک کر کہ اس عقیدے پہ آکے صرف شاہ چراغ نہیں امام حسن ملتے ہیں امام حسین ملتے ہیں مولا شیر خدا ملتے ہیں خود کملی والے ملتے ہیں اور پھر خود خدا ملتا ہے اے عقیدہ ٹھیک ہوئے گا پھر بخشا جائے گا انج نہیں بخشا جا سکتا کہ آستانے جاواں گا پیرانو مڑ لیا باہر بک بک کران گا ادھر پیر دے نعرے لاواں گا باہر جا کے بک بک کراں گا اندر خود رکھا گا باہر خود رکھاں گا نہیں اندر ٹھیک ہوئے باہر ہوئے نہ ہوئے باہر نکال نہیں ہے قبلہ پیچھے چراغ نبی شاہ صاحب فرماتے سن کہ فقط حسین کی اولاد کا ہے کہ باہر ٹھیک نہ ہو ہم لے جائیں گے اندر ٹھیک ہو اگر اندر نہ ٹھیک ہوا باہر ٹھیک ہوا ہم بھی پھنس جائیں گے ہم بھی پھنس جائیں گے کملی والے پوچھ لیں گے کن کو مرید کیا تھا نالائکوں کو آپ فرماتے تھے کی کیتا ارے بستی میں روزے دار تھا نمازی تھا بڈھا ہو گیا بنی اسرائیل کا بندہ بڈھا ہو گیا بڑی عبادتاں کیتیاں اللہ پاک نے فرشتہ نو کیا بندہ نو بازی چ ماری پہنا اس بڈھے نو مار انہوں نے کیا کہ فرشتہ نے کہ مولا ہے تو بڑا نیک ہے انہیں تو گناہ ہی نہیں کیتی اے تو ساری عمر نمازاں پڑھتا رہا روزے رکھتا رہا صدقہ خیرات کرتا رہا کمرے چ نمازاں پڑھتا رہا سارا کچھ کیتا تیرا ایک بندہ اگر کوئی نیک ہوئے ادھر تیری رحمتاں برس دیا نے تو کہندا ہے کہ بستی بستی نو تباہ کر دیو اے بندے بڑے نالائق ہو گئے نے فرشتہ نے کہتے پر ادھر تو تیرا بندہ موجود ہے ادھر کیوں رحمتاں ہوندیاں نے بستی نو اللہ پاک نے فرمایا کہ بستی نو بعد تباہ کر پہلا اسی بندے نو تباہ کر اس بندے نو مار مولا اس بندے نے کی کیتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپے ہی کردا ہے او دی موجودگی وچ کوئی بھی بندہ ہدایت نہیں پایا بستی نو میں برباد کرن لگیا وہ اپے ہی کردا ہے سارا کچھ تو اس واسطے قبلہ فرماتے سن کہ نالائق مریداں دا حساب مینوں شرمندگی ہو جانی ہے کملی والے کی بارگاہ میں کہ میں کی جواب دیواں گا تو نیکوکار ہے اندر ٹھیک ہوئے باہر نہ ٹھیک ہوئے تو بندہ چل جائے گا کام ٹھیک ہے نا اگر باہر ٹھیک ہویا اور اندر نہ ٹھیک ہویا تو پھر تو مسئلہ رہا تو پتہ ہے کہ واقعات کس میں ہو رہے ہیں اور قانون بھی کیڑے کیڑے بات ہو رہے ہیں تو مقصد کہنے دا تو پھر ایک وجہ یہ ہے کہ اندر ٹھیک نہیں اندر ٹھیک ہوندہ تو ایسی بے بساں بے کسانوں اس طرح عزت دے ہاتھ مار دے اور فلاں کام کر دے قصہ کر دے اندر ٹھیک نہیں ہے نا اندر ٹھیک ہوندہ اے در ہے جو سکھاتا ہے جو نیچے ہے وہ بیٹیاں ہیں جو نیچے ہے وہ بہنیں ہیں جو نیچے ہیں وہ مائیں ہیں یہ در سکھاتا ہے مگر نالائکوں کا در سکھاتا ہے کہ ایک بار اگر بد نگاہی سے تو نے دیکھ لیا کسی کی جھی بیٹی کو تو جہنم کی آگ کی سلائی تیری آنکھوں میں بھر جائے گی یہ در یہ نہیں سکھاتا یہ در بیٹی دھی اور ماں بہن کا سبق اور درس دیتا ہے یہ عزتیں لوٹتا نہیں عزتوں کا تاج سروں پر ڈالتا ہے بندہ سر تان کے سلسلہ نقشبندیہ چراغیہ میں بیعت ہو کر عزتوں کا تاج پہن کر ماں بہن بھی سر اٹھا کے بیان کر سکتی ہے اور کر سکتا ہے کہ میں شاہ چراغ النبی کا مرید ہوں تیری نسل کسی ڈبہ پیر کا نہیں ایسے پیر بھی نہیں
جڑے بندے نو مارے نے اے بندہ کئی بندے ایویں کو جی سانو بس اسی اپنے پیر دے رن ہے جی بٹ سانو شرم آندی ہے اسی اے کہندے جی فلاں دے بری دا اے کہندے ہوئے بھی شرم آندی ہے مقصد کہنا اس طرح دے بندے بھی ہوئے نے الحمدللہ اور اس آستانے دے آ کے اور فیض یاب ہوئے نے مقصد کی گل اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بنائے مقصد دی وجہ نال بے مقصد نہیں انہوں نے اتنے بھی مقصد تھی کہ ہدایت پا لین لوگ اور جنہیں نہیں ہدایت پائی وہ جنم حاصل ہوئے چاہے وہ نبیاں دی اولاد ہوئے تے انہوں نے ہماری ہونا نبیاں دے وہ جنم حاصل ہوئے اور جنہوں نے ہدایت پائی انہوں نے اے نہیں کیتا انہوں نے اے نہیں کیا کہ وہ رب ہے نہیں جان دے انہوں نے کہا نہیں جان دے اور رب ہے نہیں جان دے فلا ہے نہیں جان دے تسی فرما دیتا ہے کعبہ ہے تو کعبہ ہے تسی فرما دیتا ہے مدینہ ہے تو مدینہ ہے تسی فرما دیتا ہے عرفات ہے تو عرفات ہے اسی نہیں کہندے کہ اے تسی جو فرما دیتا ہے وہی حق ہے جنہوں نے اے کیا وہ اونچے ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے اور پھر آگے فرمایا کہ ہاں ہوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کچھ نہ کرو کتے نو پانی پلاؤ بلی نو پانی پلاؤ اگر تے آپ دے حکم دے مطابق اگر پیاسے کتے نو ایک طوائفہ اگر پانی پلا دے ایک پانی کڑ لے اپنے دوپٹے تو اپنا مگ بند گئے کنویں تو پانی کڑ گئے ایک کتے نو پیاسے نو پانی پلا دے اور ہوئے بھی طوائفہ تو کملی والے بیٹھے مسجد نبوی میں فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے کہ میرے مخلوق میں کتا بھی ہے میرے مخلوق میں بلی بھی ہے اگر پیاسے کو اگر اس نے اپنے آپ کو تکلیف دے اندر پا کے پانی پلا دیتا ہے تو رب دی رحمت نے دی بخشش کر دیتی ہے آسی پلان دے نہیں اسی سین دے اے بندے تو پلاتا نہیں تو کسی کے ہاتھ سے نوالا بھی چھین دے تو تیرے لیے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں کرپشن سے بھری ہوئی لائف ہے کسی کو ہنستا دیکھنا جیلس ہو سیلفش ہنسنا استغفر اللہ ہم تو کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے کملی والے تو کتوں کو خوش دیکھ رہے ہیں بلیوں کو خوش دیکھ رہے ہیں جانوروں پرندوں کو چڑیاؤں کو خوش دیکھ رہے ہیں ہم اپنے گھر میں کسی کو خوش نہیں دیکھتے دیوار کے ساتھ دیوار نہیں دیکھتے جادو کے ذریعے کھانا تمام کر دیتے رزق باندھ دیتے ہیں بچوں کی کوک باندھ دیتے ہیں اس کے گھر بچے ہی پیدا نہ ہو بندے کو ناکارہ بنا دیتے ہیں قابل ہی نہ رہے من نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے مقصد کہنے کا یہ سب حسد کی بنا پر ہے لیکن ان کی بخشش ہو سکتی ہے کملی والے نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا ایک کمان میں دو تیر نہیں کوئی اندھا ہے یا رحمان نو راضی کر یا شیطان نو راضی کر ایک کوئی راضی ہوگا ایک بات سے شیطان نو راضی کرنا ایک بات سے رحمان نو راضی کرنا نہیں ہوتا اسی دو پڑھنیاں سوار ہمارا رحمان تو تیرا کر بھی راضی رہے شیطان تیرا کر بھی راضی رہے کسی صورت نہیں ہوتا یا تو رحمان ہی راضی رہے گا یا شیطان ہی راضی رہے گا اللہ میری تلخ گلانوں اگر کسی جگہ تے لگی تو معاف فرمائے ساڈا مقصد حیات ساڈا اس دنیا دے اندر آن دا مقصد جیڑا ہے مقصد جیڑا ہے ساڈا آن دا وہ صرف کملی والے کی محبت آل رسول کی محبت پیر و مرشد کی محبت ان کا ادب ہے کوئی راضی ہو یا نہ راضی ہو نسخہ میرا وہی ہے ایک کوئی نسخہ ہے نسخہ ایک کوئی ہے حق ہے کامیاب ہونے واسطے مجھے چھڑنیا ہے جی چھڑنو تو کون نکلے گا ٹھیک ہے نا نسخہ ایک کوئی ہے ٹھیک ہے نہ کسی دن دولت والے نو دیکھو نہ کسی چپڑاسی نو دیکھو نہ کسی
وہ پگڑی والے ویکو نہ کسی نو دیکھو وہ کہتے وڈے وڈے ہوندے تے قبلہ فقیر ملت فرماتے سن کہ پگڑی دینا تو بندے نو اپنا پیر نو جو ہے نا وہ ہے آپ بڑی مردنی ہے انہوں کا پگڑیاں جنہیں دیو گے وہ سمجھو کہ بھائی جہاں نا ہوں پیر دے موت دے دیہڑے نزدیک آ گئے ہر پگڑی والا نے کہا کہ پیر جاوے تو اسی بیٹھیے ایک مرید تھا ایک مرید سی جی ایک معذرت دے نال تلک گل آ گئی اللہ تعالیٰ سمجھے ہدایت کوئی نہیں تھی ایک مرید سی جی تائی والدہ تو پگڑی کوئی نہیں ملی سی مرید سی وہ مینو کہنے لگا جناب حضرت قبلہ کہ جناب میں کہا بھائی اے داڑھی ہے تیرے سب کچھ ہے اے تعویذ لے جائے اور دے دیں کسی نو کوئی مریض ہوئے نا کوئی دے دے ٹھیک ہے اور اے لے جا اپنے پاس جو لنگر پانی ہے نا اے دے دے وہ کہنے لگا حضرت قبلہ پیچھے چراغوں نے بھی شرف کے ہوندیاں نہیں دیتا ہے تو اڈے ہوندیاں نہیں دے سکتے تو اڈی موجودگی اس اے اسی دینا گستاخ ہے میں کہ پھر میں مراں تو پھر ہی دینا ہے مقصد کہنے دا مقصد ایک ہی گل ہے جناب اے جناب تربیت کی کمی ہے اس دیہڑے بعد بندہ ہی فوت ہو گیا ہے لیکن معذرت دے نال میں گلی رستے نہیں کیتے لیکن انہیں بندہ دنیا چ نہیں ہے اس بات میں گل نہیں کر رہا میں کسی نہ نہیں دیتا لیکن مقصد کہتا ہوں تو بہت ہو گیا مقصد کہتا کہ اس طرح کی بھی وجہ ہے اے تربیت کی کمی ہے بندے سمجھتے ہیں کہ پہلا پیر ہی مرے گا پھر اسی مارا گے اے نہیں پتا کہ پہلا اسی چلے جاؤں ٹھیک ہے نا مقصد کہتا نہیں معذرت پتہ نہیں کن بندے نو یہ تو رب نو پتا ہے کنے پہلے جانا کنے نہیں اللہ سب نو سلامت رکھے تانوں بھی سانوں بھی ہے لیکن اے تربیت کی کمی ہے مقصد کہندا کہ اے واقعہ میرے سامنے پیش ہوا ہے کچھ سالاں دی گل ہے بس ہے تو لیکن مقصد میں کیونکہ ہر ایک بندے دی گل دینا اتنی آسانی دے نال میں بھولدا نہیں معذرت دینا تو جناب میں کہ جناب کہ میں کہ بھائی لے جا اپنے علاقے چ دے دیں ٹھیک ہے لیکن یہ گستاخی ہے تواڈے ہوندیاں اور اسی دئیے اے نہیں ہو سکتا میں کہ پھر میں مراں گا تو پھر دیواں گا دلی چ میں کیتا ہے کہ میں نے کہا میرے ہوندیاں نہیں دے سکتا ہے تو میں جے تینوں کہہ رہا کہ دے دے جا کے تو دے دے بے تو ضرور کہنا کہ جی تواڈے ہوندے نہیں دے بے میں مرا پھر دے گا ماشاءاللہ اسے ویلا تو ہو نہیں پتہ ہوندا کہ بندے نوں کیدا وقت پہلا اے صرف اے تربیت دی کمی ہے میرا مادر نے اللہ انہیں بخشش کرے درجات دی بلندی عطا فرمائے ان تو دنیا چ نہیں ہے لیکن مقصد کہندا میں یہ گل اس واسطے کہہ رہا کہ ساڈے اندر بھی خامیاں موجود ہیں اسی سمجھتے ہیں کچھ ہوندا کچھ ہے ٹھیک ہے ہر کانسیپٹ ہوندا ہے ہر کیٹیگری دا بندہ ہوندا ہے ٹھیک ہے نا خامیاں ساڈے اندر بھی موجود ہے لیکن نسبت میرا اگر کامیاب ہونا ہے تو نسخہ صرف ایک ہی ہے ایک کوئی نسخہ ہے اور نسخہ کی ہے کہ اپنے تار اپنے مرشد نازدی رکھو بس اور حق دا رستہ جڑا ہے حق دا رستہ ٹھیک ہے نا وہ سیدھا رکھو بس کہ جی اے مرشد ہے اور حق دے رستے چلے نے اسی انہاں دے نال لگے نے ساڈی دنیا بھی چنگی ہوے گی آخرت بھی چنگی ہے انہاں دے نال جو بھی ہے انہاں دے نال جڑا جو بھی ہے وہ سارے چنگے نے ٹھیک ہے نا میں سارا نو یہی کہنا ہے کہ بھئی اپنے نالوں سارا نو چنگیا سمجھو اپنے آپ نو نیواں سمجھو بس سارا نو چنگا سمجھو اپنے آپ نو نیواں سمجھو بس دیٹس آل ایسی گل وچ کامیابی ہے جدوں اسی اے سمجھیا کہ اسی کو جا چاہے وہ خادم ہوئے چاہے وہ مرید ہون چاہے وہ خلفاء ہون چاہے ذمہ دار نگران ہون نہیں ڈیوٹی ڈیوٹی چ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جان چلی جائے ڈیوٹی چ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کامیاب جدوں ہونا ہے اور اصل خلافتہ میں تانوں دساں اے ہوندا ہے کچھ نوازا جاندا ہے کچھ بھی نہ کیتا نوازا جاندا ہے کچھ چیزاں ہوندیاں نے مریداں واسطے کہ بھائی آزمائشاں واسطے پتہ نہیں کتنے مراحل تو گزارا جاندا ہے کنے مراحلاں تو گزارا جاندا ہے سالوں گزر جاندے نے ٹھیک ہے سالوں گزر جاندے نے پھر جا کے کچھ لبدا ہے اسی سمجھتے ہیں کہ جناب پکی پکائی ہے ایک منٹ جے لب جانا کیونکہ ظاہری اچھی ظاہری اسباب تے لگے ہیں ظاہری اسباب تے نہیں لبنا کملی والے کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے ان کی کچہری میں ان کی بارگاہ میں مقام روحانیت تیرا کتنا تیری پرواز کتنی ہے تو کہاں تک اڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ سمجھ کہ مجھ پر جو پر لگے ہیں نا یہ میرے مرشد کی وجہ سے ہے یہ جو مجھے پر لگے ہیں یہ میرے مرشد کی وجہ سے ہیں وہ
ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جوان ہے ہنسی ہے۔ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جوان، اور وہ آئے نہ آئے جمی ہے نگاہیں، وہ آئے نہ آئے جمی ہے نگاہیں، ستاروں نے دیکھی ہیں جھک جھک کے راہیں، کہ جھک جھک کے راہیں، یہ دل بدگماں ہے پر نظر کو یقین ہے، یہ مانا کہ محفل جوان، دل جوان ہی رہنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے مرد وہی ہیں جو ہر وقت یار کے ذکر میں رہتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور میں رب فرماتا ہے کہ ہمارے ہاں مرد وہ ہیں جو لنگر کھاتے ہوں، جو دکان پہ سبزی لیتے جاتے ہوں، دکان پہ سبزی لینے جاتے ہوں، گھر کی ہے کملی والے کی گھر کی۔ اب ہر بندہ سمجھے کہ میں اپنی زوجہ کی اپنی بیوی کی سبزی لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بھی مرد ہوں۔ بیوی کی سبزی لینے سے مرد نہیں بنتا، بیوی پہ روب جمانے سے کوئی مرد نہیں بنتا، بیوی کو مارنے سے کوئی روب بندہ مرد نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، وہ تو نکارا ہو جاتا ہے، ایسے نہیں بنتا ہے۔ مرد وہی ہے جو کہ کملی والے کے گھر کا سودا لینے جائے، چاہے مسلے پہ بھی بیٹھا ہو، اور پھر آکے وہیں سے شروع بھی کر دے، سبزی بھی لے آئے بلال حبشی جیسے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں رب نے فرمایا رجال اللہ تجارتوں، وہ تجارت بھی کرتے ہوں، کاروبار بزنس بھی کر رہے ہیں، اور سبزی بھی لینے گئے کملی والے کے گھر کی، ان کے گھر کی۔ ان کے گھر میں کون کون کا گھر آتا ہے؟ اب ڈھونڈو نا ان کے گھر میں کس کس کا گھر آتا ہے۔ کملی والے کے گھر میں کس کس کا گھر آتا ہے؟ فاطمہ کا گھر ہے، مولا علی کا گھر ہے، امام حسن کا گھر ہے، امام حسین کا گھر ہے، قبلہ امیر ملت کا گھر ہے، قبلہ شاہ چراغ کا گھر ہے۔ ان کے گھر کے کام کو کرنے والے اپنے آپ کو مرد سمجھے، نہ مرد نہیں۔ یہ فقط قرآن کا فیصلہ ہے، تیرا یا میرا نہیں۔ کملی والے کے گھر کی سبزی لانے والے کبھی نہ مرد نہیں، مرد ہے۔ تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ نصف اس مقصد واسطے پیدا ہوئے، بڑے بڑے یہاں پہ جھاڑو دینے والے نہ مرد نہیں، مرد ہیں۔ وہ حقیر نہ سمجھیں۔ یہاں کے ٹوائلٹ صاف کرنا، دریوں کو صاف کرنا، اینٹوں کو صاف کرنا ہے، کمروں کو صاف کرنا ہے، اور دیگر حجرے تک جہاں قبلہ سوتے تھے وہاں تک کا تو مقام ہی اونچا ہے، کوئی قسمت کا دھنی ہے۔ لیکن اگر ان کے باہر سیڑھیوں کو بھی صاف کر دے تو وہ بھی نہ مرد نہیں، مرد ہے۔ اس کو عیب نہ سمجھا جائے، بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے، کہ اس کو اپنے آپ کو عظیم تر سمجھے۔ مرشد کے کام کو قسمت کے دھنی کرتے ہیں۔ وقت بڑا لمبا ہو گیا، وقت لمبا ہو گیا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 بج گئے، ہمارا جناب لنگر لے آئیں، وہ ختم دینی ہے تو انشاءاللہ یہ ختم کر دینا۔ یہ باہر سنا گے تراڈے ہن ٹائم دا ویلا، ادھر مائک والا نہیں ہے، تسی لیٹ آئے ہو، حضرت ہن باہر سنا گے تہاڈا کلام پورا سنا گے انشاءاللہ۔ تسی لیٹ آئے ہو تھوڑا سا، لیکن سنا گے انشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب السقا عذاب المیزان اے اللہ کریم جو ختم شریف پڑھا گیا جو طعام پکایا گیا اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ درس میں ہدیات نذرانہ تک پہنچتے ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جملہ صحابہ کرام صحابیات شہداء کربلا کے بارگاہ میں پہنچتے ہوئے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتے ہوئے تمام بزرگان الزام سلسلہ قادریہ سروردیہ چشتیہ نقشبندیہ خصوصاً ہمارے محترم پیر بھائی حاجی عبدالرشید صاحب ہمارے محترم عبدالرشید الیکٹریشین ان کے والدین کی روح کو ثواب بھیجتے ہیں قبول فرما ہمارے محترم رشید صاحب کی طرف سے جو صدقہ خیرات کیا گیا اے اللہ کریم اس کو قبول فرما ان کے والدین کی قبر میں درجات میں بلندی عطا فرما رشید صاحب کے اہل خانہ کی خیر فرما اہل خانہ کی تمام مشکلیں آسان فرما ظاہر و باطن کی تمام مشکلیں آسان فرما اے اللہ کریم ہمارے پرانے پیر بھائی ہیں ان کی عمر میں لمبے رزق میں برکت عطا فرما اے خالق کائنات دونوں جہاں کی برکتیں رحمتیں عطا فرما نعمتیں عطا فرما اس بزم میں کوئی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما دور دراز سے جتنے بھی ہمارے ساتھی تمام خلفاء ذمہ داران مریدین مریدنیاں جتنے بھی تشریف فرما ہیں آستانہ عالیہ پر سب کی خیر فرما ہم سب کو ایک و نیک بنا دے ہمیں مجسمہ اخلاق بنا دے ہمارے بیرون ملک میں ہمارے انگلینڈ میں دبئی مسقط بحرین اور ابو ظہبی اور اس کے علاوہ ہالینڈ امریکہ کینیڈا جہاں کہیں بھی دوست ہمارے سنیں
سب کی حاضری کو قبول فرما. ہمارے انگلینڈ سے محمد اختر صاحب پاکستان آ رہے ہیں. اے اللہ کریم ان کے والد گرامی بہت سخت علیل ہیں, کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ کریم ان پر اپنی رحمت نازل فرما, شفا کاملہ عطا فرما. دیگر ہمارے جتنے دوست احباب بھی اس محفل پاک میں شریک ہیں, راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, دیپال پور میں, اکاڑا میں, کوٹراتا کشن میں, اڈا بصیرہ میں, ملتان, بہاول پور, صادق آباد, میاں چنو, وہاڑی, کیروڑ پکا شریف, سائبر کے مختلف مقامات پہ اور آستر عالیہ پہ جہاں کہیں بھی, پاک پتن شریف, ہڑپا, دیگر مقامات پہ جتنے بھی ساتھی ہمارے شریک ہیں سب کی حاضری قبول فرما. سب کو دونوں جہاں کی برکات نصیب فرما. ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں. اے اللہ کریم ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہمیں بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. کرونا وائرس کی زد میں جتنے بھی ممالک ابھی بھی موجود ہیں اور کرونا وائرس کی جو بھی مریض موجود ہیں, اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرما. کرونا وائرس کے جتنے بھی اموات ہو رہی ہیں, اللہ کریم ان کو زندگیاں میں بدل دے. اے اللہ کریم جتنے سکول ہمارے بچوں کے کھل رہے ہیں, کرونا وائرس سے محفوظ فرما. دیگر تمام دوست احباب کو اور دیگر اے اللہ کریم ملکوں کو, مشرق سے مغرب تک, جنوب سے شمال تک, جہاں کہیں بھی یہ وبا موجود ہے, اللہ کریم اس کا کوئی سبب, کوئی سبب بنا دے, چاہے وہ ویکسین کی صورت میں, چاہے وہ تیری رحمت کی صورت میں ہے. اے اللہ کریم اپنی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما. اے اللہ کریم ہم سب کی جان, اولاد, مال, ایمان, علم, رزق میں برکت عطا فرما. اپنی حفظ و امان میں رکھ لے, اپنی حفاظت فرما. بیرون ملک کا فضائی سفر, اندرون ملک کا زمینی سفر, سب میں خیر فرما. اور ظاہری سفر, دل کا سفر, باطنی سفر, اے اللہ کریم خواب کی دنیا کا سفر, سب میں خیر فرما, کرم فرما, فضل فرما. بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما, کربلا کی زیارتیں نصیب فرما. اپنے پیر مرشد کے در کی حاضری نصیب فرما. اپنے کرم سے نواز, اپنی رحمت سے نواز, اپنے فضل سے نواز. انشاءاللہ تعالی دوست احباب سب آنے والی 11ویں شریف کا بھی انشاءاللہ تعالی جلدی انشاءاللہ. آج کیا تاریخ ہو گئی؟ آج 30 ہے نا جی, آج 29 ہے, آج 29 ہی انشاءاللہ تعالی. تو کل یہ کم ہوگی, آج 29 ہے تو انشاءاللہ تعالی جی چاند انشاءاللہ تعالی چاند کی 10 کو انشاءاللہ تعالی ماہانہ ختم 11ویں شریف ہوگا. چاند کی 10 کو انشاءاللہ ماہانہ ختم 11ویں شریف ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو ماہانہ ختم 11ویں شریف میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماہانہ ختم 11ویں شریف کا اہتمام چاند کی 10 کو ہوگا. انگریزی جو بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی چاند کی 10 تاریخ کو ماہانہ ختم 11ویں شریف آستانہ عالیہ پہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو شمولیت کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما, نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماں بہنوں کی, دوست احباب کی, سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. ہماری بیٹیاں جو بھی گھروں میں موجود ہیں, اے اللہ کریم نیک رشتے عطا فرما, غیب سے مدد فرما, غیب سے مدد فرما. نیک صالح رشتے عطا فرما. جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں ان کو بسا دے. اے اللہ کریم کو راستہ نیک بنا دے اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے, فضل. جن کی اولاد میں کچھ کمی بیشی ہے, اے اللہ کریم جو گھروں میں اپنے والدین کو ان کی وجہ سے تنگ حال ہیں, اے اللہ کریم ہدایت عطا فرما. محبوب کا صدقہ ہدایت عطا فرما. گھروں کو حاضریوں کے حسد شریعوں کے شر سے محفوظ فرما. پیر بھائیوں کی, پیر بہنوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین بحمدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. في حضرة المحبوب أحمد رسول